تو اس کا ایشو آپ نے سرحد میں ذکر کیا، سرحد میں چارسدہ میں بم پھٹا، عید کے نماز کے دن بم پھٹا. تو کیا عید کی نماز کے دن کوئی مسلمان بم پھاڑ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان عید کے نماز کے دوران بم پھاڑ سکتا ہے؟ آپ دیکھیے وہاں پھٹتا ہے بم. اور اللہ خان صاحب یہاں کراچی کی مساجد میں بم پھٹے ہیں جناب. اس کی حمایت کریں گے، مخالفت کریں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، مسلمان اگر کراچی میں سینکڑوں افراد کو قتل کر سکتے ہو، مسلمان اگر کراچی کے اندر مساجد میں پھٹتے ہیں. میری سنیں آپ بات، میری سنیں بات. بالکل سنوں گا میں. جب مسلمان اگر کراچی کے اندر دہشت گردی کی بنیاد کے اوپر سینکڑوں قتل کر سکتے ہو، جب ان کا نام جو ہو نا، آپ کراچی کے کسی بچی سے پوچھیے، بوریوں میں بند لاشیں کہہ دے گا MQM. کراچی میں پاکستان کے کسی شہری سے پوچھیے. سنیے نا میری بات، سنیں آپ. اب مجھے کہنے دیں بس. آپ ٹھیک ہے، اپنا بولیں، آپ بعد میں بولیے، نمبر آئے گا آپ کا. اگر کسی پاکستانی میری بات سنیں آپ ذرا، سب تو تحمل سے کام لیں. بالکل میں سنوں گا. اریٹیٹ مت ہو آپ. جو کچھ کیا ہے نا وہ آپ نے سب کے سامنے آنا چاہیے. جی، پاکستان کے کسی شہری سے پوچھیں، مطلب تو کہے گا خرم صاحب، اس سے کہے گورن بدلاشیں کہے گا MQM، قتل و غارت گری MQM، دہشت گردی MQM. ارے یہ اتنی پاپولر ٹرمز ہیں ان کے لیے. اب یہ اس پر کہہ رہے ہیں ہم امن قائم کریں گے، ہم انتخابات جیت کر کے پاکستان کو ایک مثالی. کہاں سے بنائیں گے مثالی؟ آپ نے پاکستان کو توڑنے کے لیے آپ یہاں آئے تھے، پاکستان کو توڑنے کے لیے یہاں بھیجے گئے. یہاں آپ نے آ کر کے باقاعدہ تنظیم بنا کر کے مہاجر قومیت کا نعرہ لگایا. آپ نے یہاں آ کر کے پٹھانوں، پنجابیوں، سندھیوں کے خلاف فساد کرائے. آپ کہتے ہیں امن. آپ پاکستان کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے اور آپ پاکستان کو توڑیں گے. میری بات سنیں پہلے آپ، میری بات سنیں میں کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں آپ، میں نہیں بولنے دوں گا آپ کو، میں نہیں بولنے دوں گا. میری بات سنیں آپ، میری بات سنیں آپ. جب نمبر آئے جواب دیجیے گا اس کا. آپ میری بات سنیں آپ. نعمت اللہ خان صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے نا، یہ انہوں نے فساد کرائے ہیں یہاں پر کراچی کے اندر. مہاجر سندھی، مہاجر پنجابی، مہاجر پٹھان، ان کے آنے سے پہلے کوئی پورا من تھا کراچی. خان صاحب، آپ نے القاعدہ کے حوالے سے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. ہاں، القاعدہ کے سرکردہ رہنما جو پاکستان سے پکڑے گئے راولپنڈی سے، وہ جماعت اسلامی کے گھروں سے گرفتار ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ کون سا سرکردہ نام لیں آپ؟ خالد شیخ محمد. خالد شیخ محمد کہاں سے پکڑا گیا تھا وہ؟ راولپنڈی سے. کس کے گھر سے؟ جماعت اسلامی کے جو مقامی رہنما تھے ان کے گھروں سے پکڑے گئے. باتیں جو نا، آپ پروپیگنڈا کچھ بھی کہہ لیجیے ہوتا ہے. القاعدہ جو ہے، اس کا انکار نہیں کیا گیا آپ کی طرف سے. آپ سے القاعدہ کی ہے، القاعدہ کی بات کر رہا ہوں. القاعدہ کے نہیں ہوگی، کوئی القاعدہ کا نہیں ہوتا اور کوئی القاعدہ کا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کیا ہے اگر کوئی بھی القاعدہ کا نہیں ہے؟ کی ہر وہ چیز پیداوار ہے جو امریکہ کی پیداوار. جی، آپ تو اس کے وجود سے ہی انکار کر رہے ہیں. اسٹیبلش نے امریکہ کے کہنے کے اوپر بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے، علیحدگی کے لیے بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا، وقت کے خلاف آپریشن کیا. دیکھیے آپ، بلوچستان جو ہے بہت ہی رچ ہے معدنیات کے اندر. آپ نے سوائے ماربل کے اور سوائے گیس کے، اور وہ گیس جس پر پورا پاکستان پل رہا ہے، پورا پاکستان پل رہا ہے. کوئٹہ میں گیس نہیں گئی تھی میں 10 سال. آپ کی بات انٹرپٹ ہوگی. خان صاحب مجھے بریک کے لے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے، بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن بیٹ میں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پر، اور خاص طور پہ صوبہ سرحد کے حوالے سے وہاں پہ جو ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کا فنومنا دیکھ رہے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری کن قوتوں پر عائد ہوتی ہے ان کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب. جی خان صاحب آپ. جی جی، میں یہ کہتا کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا، کہ 1999 میں پاکستان عالمی وجود میں نہیں آیا تھا. پاکستان 14 اگست 1947 کو عالمی وجود میں آیا تھا. 14 اگست 1947 سے لے کر اور 1999 تک آپ مجھے بتا دیں کون سے ٹرمینل، کون سی اصطلاح استعمال ہوتی تھی؟ ایکسٹریمزم استعمال ہوتی تھی، القاعدہ استعمال ہوتی تھی، یا کوئی دوسری اور اصطلاحیں بہت ساری ہیں، میں نام نہیں لے رہا پھر ناراض ہو جائیں گے. یہ ساری اصطلاحیں جو ہیں کس نے فریم کی ہیں؟ یہ ساری امریکہ نے کیوں کی؟ دیکھیں امریکہ کے انٹینشنس ہیں. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے.
امریکہ کسی نظریاتی مملکت کو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، نہال ہاشمی اس لیے صاحب وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے بس۔ آپ کے خیال میں، آپ سے پیچھے بھی میں نے سوال کیا، آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ وجوہات پہ ہم بات کر چکے، کیا کریں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ دیکھیے جی، میں نے ایک تو آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ آئین پاکستان کے تحت سارے کردار ہیں۔ ماضی میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں، مجھے شرمسار ہوں میں، رضا بھائی نے کہا کہ ہم امن و امان برقرار کریں گے۔ میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے 12 مئی کو جو ہمارے ساتھ اس شہر میں وکلا کے ساتھ، ججز کے ساتھ ہوا، کوئی امن بحال نہیں ہوگا۔ جب آپ ججوں کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو جیل میں رکھیں، جب سارے ججوں کو آپ جیل میں رکھیں، سپریم کورٹ بار کے صدر اعتزاز احسن کے اوپر بہمانہ تشدد کریں، وکلا کے سرعام سر پھاڑ دیے جائیں، صحافیوں کے گریباں کو چاک کر دیا جائے، تو پھر اس ملک میں امن و امان تو برقرار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ واقعہ تو اس سے پہلے بھی منظر عام پر پہلے آئے، یہ واقعہ مذہبی انتہا پسندی کے واقعات، دیکھیں مذہبی انتہا پسندی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج مذہبی انتہا پسندی کے نام سے اس لیے لوگ زیادہ اس کو فروغ دیتے ہیں کہ مغرب، جس کے پاس مغرب کا میڈیا ہے، اسلام کو وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ کہ اس لیے اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں، نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد کہ ہمارا اصل جو ہدف ہے اور جو ہمارا نشان ہے وہ اسلام سے ہمیں خطرہ ہے۔ 4 صدہ میں مسجد میں عید الاضحیٰ کے دن خودکش حملہ ہوتا ہے، یہ آپ کے خیال میں اگر مذہبی خودکش نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے خودکش نہیں، جب تک کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو خودکش حملہ آور ڈکلیئر کیا گیا 4 صدہ میں، وہ آفتاب شیرپا پہ وہ نثار ہو گیا۔ آپ دیکھیں جو کراچی میں ہوا تھا محترمہ کے جلوس میں، وہ بعد میں ڈکلیئر ہوا کہ وہ خودکش نہیں تھا۔ یہ تو ایک ٹرمنالوجی ہے، آپ تحقیقات کریں کہ مسجد میں کوئی پلانٹیڈ تو نہیں تھا۔ دوسری بات، جو ٹرمنالوجی ہے صرف اسلام کو نہ کریں، اس ملک میں، اس شہر میں زبان کے نام پہ، لسان کے نام پہ، طبقات کے نام پہ بڑے خون بہائے گئے ہیں، تو صرف اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ سید صاحب، نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ یہ صرف مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں بھی کہ دہشت گردی کبھی زبان کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، وہ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب صرف پارٹیکولرلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو مغربی میڈیا میں، اور ہم گویا انہی کا ماؤتھ آرگن بن کے رہ گئے۔ کیا کہیں گے آپ؟ وہ اس کی حل کی بات آپ پوچھو، اس کا حل جب تک ہماری کریڈیبلٹی کے قول و فعل میں جب تک تضاد رہے گا، اگر ہم سفید کو سفید، کالے کو کالے کہہ دیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تضاد یہ کہ ہم شوشہ چھوڑے، جیسا بھی ہم قدر کرتے ہیں قائد تحریک الطاف حسین صاحب کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باچاہان بابا کے پیروکار ہوں، لیکن آیا باچاہان بابا کی پیروکاری تو تشدد نہیں تھی۔ دوسری بات، آج وہ کہتا ہے، اخبار میں آج بھی بیان آتا کہ کچھ لوگ کراچی میں لڑانا چاہتے ہیں، تو وہ بتاتے کیوں نہیں کون ہے لوگ؟